السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ میں شروع کر رہی ہوں دوست دارم بائی عریشہ پارٹ 49۔ ثنا، آج تمہاری ٹکٹس آ گئی ہے بیٹا سائی۔ میرا تو بالکل نہیں مان رہا کہ اب تم یہاں سے واپس جاؤ، لیکن جب تک تم یہاں سے واپس جاؤ گی نہیں تب تک میں تمہیں ہمیشہ کے لیے واپس لے کر کیسے آؤں گی؟ کل شام 5 بجے کی فلائٹ سے تم دونوں پاکستان کے لیے روانہ ہو جاؤ گے۔ پھوپھو سائی نے کمرے میں آتے ہوئے ٹکٹ اس کی طرف بڑھائے۔ میں کس کے ساتھ جا رہی ہوں پھوپھو سائی؟ پھوپھا سائی تو کہہ رہے تھے کہ میں اکیلی چلی جاؤں گی، وہ پریشانی سے ان سے پوچھنے لگی، کیونکہ کل تک پھوپھا سائی اپنے جاننے والی فیملی سے ملنے گئے تھے جو کہ پاکستان جانے والے تھے، ورنہ ثنا کے ٹکٹ آج کے لیے بک کروائی گئی تھی اور وہ آج ہی جانے والی تھی، کیونکہ سنان سائی نے کہا تھا کہ وہ اسے ایئرپورٹ سے ریسیو کر لے گا، کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ لیکن پھر بھی پھوپھو سائی نے ایسا نہیں کیا تھا، بلکہ وہ اپنے کسی جاننے والے کے پاس جا کر ان سے ثنا کو اپنے ساتھ لے جانے کے لیے کہہ چکے تھے۔ اسی لیے ثنا کی ٹکٹ آج کے بجائے کل شام 5 بجے کی تھی، لیکن اب اسے پتہ چل رہا تھا کہ اس کے ساتھ کوئی اور بھی جا رہا ہے۔ ہاں بیٹا سائی، ایسا ہی ہے، عارش بھی تمہارے ساتھ پاکستان جا رہا ہے۔ اس کا دل نہیں مان رہا تھا تمہیں اکیلے بھیجنے پر، اسی لیے اس نے کہا ہے کہ وہ خود تمہیں چھوڑنے کے لیے جائے گا اور بحفاظت تمہیں حویلی پہنچا کر ہی واپس آئے گا۔ پھوپھو نے اسے تفصیل سے بتایا تو اس نے مسکرا کر ہاں میں سر ہلا دیا، لیکن عارش جو ابھی رخصتی سے منع کر رہا تھا اسے چھوڑنے کے لیے وہاں تک جانے کو تیار تھا۔ نہ جانے کیوں ثنا کو بہت غصہ آیا۔ خیر حقیقت تو یہ تھی کہ اتنے پیار کرنے والے رشتوں کو چھوڑ کر وہ نہیں جانا چاہتی تھی، لیکن وہ اپنے گھر بھی جانا چاہتی تھی، کیونکہ اسے سب کی یاد بھی آ رہی تھی، لیکن ان سب سے دور جاتے ہوئے بھی اسے برا محسوس ہو رہا تھا، اور خاص کر عارش سے دور جاتے ہوئے۔ ان کچھ دنوں میں وہ اس کے لیے کتنا اہم ہو گیا تھا وہ خود بھی نہیں جانتی تھی۔ پھوپھو سائی نے انہیں ایک دوسرے سے ملنے سے منع کر رکھا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی عارش کوئی موقع نہیں چھوڑتا تھا، خاص کر جان بوجھ کر گھر رات بہت لیٹ آتا تھا تاکہ اس کی ماں دوائی کھا کر سو جائے، اور جب وہ واپس آتا تھا ثنا کو اپنے انتظار میں دیکھ کر بہت خوش ہو جاتا تھا۔ لیکن اس کے باوجود بھی نہ جانے کیا وجہ تھی کہ وہ ابھی رخصتی کے لیے راضی نہیں تھا، نہ جانے وہ کس مقصد کے بارے میں بات کر رہا تھا، نہ جانے کیا وجہ تھی۔ لیکن اس نے اپنی ماں کو کیا کہا تھا کہ ماما سائی، جب تک میں اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو جاتا تب تک میں ثنا کی رخصتی نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ اگر ثنا پہلے ہی رخصت ہو کر گھر آ گئی تو میرا سارا دھیان ثنا کی طرف آ جائے گا، اور پھر میں چاہ کر بھی اپنے کام پر دھیان نہیں دے پاؤں گا جو میں کرنا چاہتا ہوں۔ اسی لیے فی الحال آپ رخصتی کو ملتوی کر دیں۔ اپنی ماں کے جذبات کو تو وہ بھی بہت اچھے طریقے سے سمجھتا تھا، لیکن فی الحال اس نے جو بہتر سمجھا وہی کیا تھا، اور اس کی ماں نے بھی کوئی اعتراض نہیں کیا تھا۔ تھوڑا ناراض تو تھی کیونکہ وہ ثنا کو اس طرح واپس نہیں بھیجنا چاہتی تھی، وہ چاہتی تھی کہ وہ لوگ ثنا کے ساتھ ہی واپس جائیں اور شادی کی تمام تر رسومات ادا کر کے ثنا کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنی بیٹی بنا کر یہاں لے آئے۔ ان سب کو ثنا کی عادت ہو گئی تھی، اب اس کا جانا ان سب کو پریشان کر گیا تھا۔ عارف تو اتنا ناراض ہو گیا تھا کہ اس کے جانے کا سن کر اس سے بات کرنا ہی چھوڑ چکا تھا، لیکن اسے جانا تو تھا ہی کیونکہ اس کا بھائی ابھی رخصتی کے لیے راضی نہیں تھا۔ اس نے ٹکٹس اپنے پاس رکھ لی تھی، کہیں نہ کہیں دل یہ سوچ کر خوش بھی تھا کہ وہ خود اسے پاکستان تک چھوڑنے جانے والا ہے۔ یقیناً اس کا سفر بہت اچھا گزرے گا۔ کل تک جو ڈر اس کے اندر تھا کہ وہ اکیلی کیسے جائے گی اب ختم ہو چکا تھا، ورنہ پھوپھو سائی کے سامنے تو اس نے اچھی خاصی بہادری کا مظاہرہ کر دیا تھا کہ آپ فکر نہ کریں، میں سکون سے چلی جاؤں گی، اور کون سا راستے میں کہیں سٹے ہیں جسے لے کر آپ پریشان ہو رہے ہیں، بس چند گھنٹوں کے اندر ہی میں اپنے وطن واپس پہنچ جاؤں گی۔ اور پھوپھو سائی اس کی بات سن کر کچھ حد تک پریشانی سے نکل آئی تھی، لیکن وہ خود کافی پریشان تھی، مگر اب اسے سکون مل چکا تھا۔ کل کے ٹکٹس اس کے سامنے تھے، وہ اس کے ساتھ پہلی بار کوئی سفر کرنے جا رہی تھی جسے لے کر اس کا دل بہت خوش تھا۔ دارم سائی، آپ کا رابطہ ہوا موم سے؟ اس نے اس کے پیچھے ہی کمرے میں قدم رکھے تھے، وہ ابھی اپنے کام سے لوٹ کر آیا تھا، پچھلے 3 دن سے یہی سوال کرتی تھی اور وہ کسی نہ کسی طریقے سے ٹال جاتا تھا۔ یار کوئی اور بات بھی کر لیا کرو، بتایا تو تھا کہ ابھی رابطہ ممکن نہیں ہو سکا، پتہ نہیں کہاں ہے تمہاری موم، جن لوگوں کے بارے میں پتہ ہے میں معلومات حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، جیسے ہی مجھے کچھ پتہ چلتا ہے میں تمہیں بتا دوں گا۔ وہ کچھ بیزار لہجے میں بولا، کیونکہ اس کے علاوہ اور کچھ سوچتی ہی نہیں تھی۔ اچھا نہ بتا دیجیے گا، اب ناراض کیوں ہو رہے ہیں؟ میں تو صرف پوچھ ہی رہی ہوں، وہ کچھ شرمندہ ہوتے ہوئے کہنے لگی۔ وہ محسوس کر رہی تھی کتنے دنوں سے دارم سائی کو تنگ کر رہی تھی۔ یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ وہ
اپنی پوری کوشش کر رہا تھا، اگر رابطہ نہیں ہو پا رہا تھا تو اس میں اس کا کیا قصور تھا؟ آپ فریش ہو جائیں، میں جب تک میں کھانا لاتی ہوں۔ اس کی ناراضگی کا سوچتے ہوئے فی الحال اس کے لیے بات ٹال گئی تھی، جب دارم نے اس کا بازو تھام کر اسے اپنی طرف کھینچتے ہوئے اسے اپنے سینے میں چھپا لیا۔ میں جلدی تمہارا ان سے رابطہ کروا لوں گا، میں بات کرواؤں گا تمہاری ان سے، وہ بالکل ٹھیک ہوں گی، انہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا میں۔ وہ تمہاری ماں ہے، وہ میرے لیے بھی ماں جیسی ہے، میں نے کبھی ان کی عزت میں کوئی کمی نہیں آنے دی۔ پہلے جو کچھ بھی ہوا میں اس کو بھلا چکا ہوں، اب وہ میرے لیے بہت ہی عزت کے قابل ہے، کیونکہ اللہ نے مجھے اس دنیا میں انہیں دوسری ماں بنا کر دیا ہے۔ میں چاہ کر بھی اس رشتے کو جھٹلا نہیں سکتا جو اللہ نے ان کے ساتھ میرا جوڑا ہے۔ وہ میرے لیے بہت اہم ہے کیونکہ وہ تمہاری ماں ہے، اور جو تمہارے لیے اہمیت رکھتا ہے وہ میرے لیے خود بخود اہم ہو جاتا ہے۔ تم یہ مت سوچنا کہ جو کچھ پہلے ہو چکا ہے میں اسے دل میں رکھے ہوئے ہوں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ میں ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، لیکن فی الحال ایسا ممکن نہیں ہو پا رہا۔ وہ اس کے بال سہلاتا آہستہ آہستہ بتا رہا تھا۔ میں جانتی ہوں دھارم سائی، آپ کو کسی طرح کی صفائی دینے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے پتہ ہے آپ اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں، لیکن میری موم کو نہ جگہ جگہ پارٹی کرنا پسند ہے، دوستوں سے ملنا پسند ہے، یقیناً اسی وجہ سے ان کا رابطہ ممکن نہیں ہو پا رہا ہوگا۔ ہو سکتا ہے وہ لندن سے کسی اور جگہ چلی گئی ہو گھومنے پھرنے کے لیے، ویسے بھی تو وہ ویکیشنز پر تھی نا۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگی، جب دارم نے نفی میں سر ہلا دیا۔ نہیں وہ کہیں گھومنے پھرنے نہیں گئی ہے، وہ کافی وقت سے ایک پاگل خانے میں تھی۔ جب سے مائک اور اس کے بھانجے کو پکڑا گیا ہے، میرا مطلب ہے جب سے مائک مرا ہے تب سے وہ ایک پاگل خانے میں تھی، لیکن پچھلے تقریباً 1.5-2 ویک سے وہ وہاں نہیں ہے، بلکہ کہیں چلی گئی ہے، ان کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے، جس کی وجہ سے میں ان سے رابطہ نہیں کر پا رہا۔ وہ اسے مزید جھوٹ نہیں بول پایا تھا، اس نے کچھ نہ کچھ باتیں اسے چھپا لی تھی، لیکن کچھ نہ کچھ حقیقت وہ اسے بتا چکا تھا، کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ کل در کو جب اس کے بارے میں پتہ چلے تو اسے تکلیف ہو، یا اسے یہ لگے کہ دارم نے اس سے کچھ چھپایا ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے وہ کہاں ہو سکتی ہے؟ پتہ نہیں وہ کس حال میں ہوگی، مائک کی موت کب ہوئی اور کیسے؟ بہت برا ہوا نا دارم سائی، پتہ نہیں موم کس حال میں ہوں گی اور کہاں ہوں گی۔ وہ پریشان ہو گئی تھی، لیکن اس کے چہرے پر کہیں بھی مائک کی موت کا افسوس نہیں تھا۔ میں انہیں ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا ہوں در، تم ٹینشن مت لو، وہ جہاں بھی ہوگی بالکل ٹھیک ہوگی، اسے سمجھاتے ہوئے بولا تو در نے ہاں میں سر ہلایا تھا۔ مجھے یقین ہے وہ جہاں بھی ہوں گی ٹھیک ہوں گی، اور مجھے آپ پر بھی یقین ہے آپ انہیں ڈھونڈ لیں گے، بس اللہ انہیں اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ہمیں جلد سے جلد ان کے بارے میں پتہ چل جائے۔ وہ کافی پریشان لگ رہی تھی، جبکہ اسے اس بارے میں یہ ساری باتیں بتا کر کچھ پرسکون ہو گیا تھا۔ آمین، انشاءاللہ جلد ہی ان کے بارے میں سب کچھ پتہ چل جائے گا، وہ اسے سمجھاتے ہوئے بولا تو در نے ہاں میں سر ہلایا۔ یہ مسکان ہر جگہ پر کیوں پہنچ جاتی ہے جہاں آپ جاتے ہیں، وہ کہیں سے بھی اب پاگل نہیں لگتی، مجھے لگتا ہے کہ وہ کافی بہتر ہے۔ تو آپ نے کیا سوچا ہے اس کے بارے میں سنان سائی؟ وہ اپنے بیڈ پر لیٹا اپنے موبائل پر کچھ کر رہا تھا، جبکہ آئینے کے سامنے کھڑی اپنی چیزوں سے چھیڑ چھاڑ کرتی اسے سوال کرنے لگی۔ آج کل گھر کے تمام افراد ہی سنان کی بدلی ہوئی روٹین کو محسوس کر رہے تھے، باری باری اسے ہر کوئی بتا رہا تھا کہ سنان آج کل مسکان کے ساتھ کچھ زیادہ ہی فری ہے، یہاں تک کہ کل صبح وہ مسکان کو اپنے ساتھ ہی لے کر بھی گیا تھا۔ مسکان کی رپورٹس کے حساب سے وہ بہتر تھی اور سب چیزوں کو بہت اچھے طریقے سے سمجھنے لگی تھی۔ اب سب کا یہی کہنا تھا کہ اب سنان کو مسکان کو طلاق دے کر اس گھر سے بھیج دینا چاہیے، اور اگر وہ اسے طلاق دینے کا ارادہ نہیں رکھتا تب بھی اسے بھیج دے، یہی بہتر ہے، کیونکہ وہاں پر کوئی بھی زرنش کی سوتن برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ اور ایسے میں بڑی بیوی بار بار زرنش کا دھیان مسکان کی طرف دلا رہی تھی، جو آج کل سنان کے ساتھ کچھ زیادہ ہی وقت گزار رہی تھی، اور سنان سائی کا اتنا ہنس کھیل کر اس سے بات کرنا کسی کو ایک آنکھ نہیں بھا رہا تھا۔ جبکہ اس کیس کا حل نکلتے ہی سنان کافی نارمل ہو گیا تھا، یہاں تک کہ اب مسکان کے ساتھ بھی اس کی کسی طرح کی کوئی لڑائی نہیں تھی، اسی لیے وہ اس سے بھی نارمل بات کرتا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ مسکان کچھ دن میں خود ہی یہاں سے چلی جائے گی، بس مردان خان پکڑا جائے۔ لیکن ان چیزوں کے چکر میں پہلے جس طرح وہ محتاط رہتا تھا اس نے وہ چھوڑ دیا تھا، اب وہ مسکان سے کافی نارمل ہو کر بات کرتا تھا، جو گھر میں ہر کسی کی نظر میں آ چکا تھا، اور ہر کوئی زرنیش کو اس حوالے سے کچھ نہ کچھ کہہ رہا تھا۔ کون مسکان؟ اچھا، میں نے تو کبھی نوٹ نہیں کیا، کیوں میرے پیچھے آتی ہے؟ خیر اب کتنے دن رہتے ہیں، چلے جائے گی یہاں سے۔
तुम परेशान मत हो, वो हर बार की तरह बात टालते हुए बोला। तो जनिश आईने के सामने से हटकर उसके पास आकर बैठ गई। आपने नोट नहीं किया तो इसका ये मतलब नहीं है कि घर में कोई और भी नोट नहीं कर रहा। और मैं ये भी देख रही हूँ कि आजकल आप खुद भी उसके साथ काफ़ी ज़्यादा अटैच है। बातें होती है, हंसी मजाक होता है और दोनों एक दूसरे के बहुत करीब रहते हैं। और आखिर इरादे क्या है आपके, सनान साई? अगर उसका पागलपन ख़त्म हो गया तो क्या उसके साथ अपनी ज़िंदगी आगे गुजारना चाहते हैं? जो अभी तक वो इस घर में है, क्या तुक बनती है? जैसे आप पहले दिन इस घर में बर्दाश्त नहीं कर रहे थे, अब उसके होने से आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, बल्कि आप तो काफ़ी अच्छा महसूस करते हैं उसकी मौजूदगी में। वो अपना गुस्सा उस पर निकालने लगी थी। सनान उसे देख कर रह गया। ये सब तुम क्या कह रही हो जरनीश? ऐसा कुछ नहीं है, मैंने तुम्हें बताया ना, वो चली जाएगी। और इस सब में हमारा रिश्ता कहाँ से आ गया? रिश्ता तो आपका है मुस्कान के साथ, और अगर आप इस रिश्ते को निभाना चाहते हैं तो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, मुझे कोई एतराज़ नहीं। लेकिन मुझे धोखा मत दीजिएगा। अगर आप इनके साथ इस रिश्ते को निभाना चाहते हैं तो बड़े शौक से निभाए। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर लूँगी सनान साई, लेकिन अगर आपने मुझे धोखा दिया ना, मुझे अंधेरे में रख कर उस मुस्कान के साथ किसी तरह का कोई ताल्लुक बनाया, तो याद रखिएगा मैं आपके साथ एक सेकंड भी नहीं रहूँगी। वो आज गुस्से से भरी हुई थी। ये सब कुछ तुम क्या कह रही हो? मुझे तुम्हारी कोई बात समझ में नहीं आ रही। ज़रा सी बात को लेकर तुम कहाँ से कहाँ लेकर जा रही हो? मेरे किस अंदाज से ऐसा लगा कि मैं तुम्हें धोखे में रखकर उस मुस्कान के साथ रिश्ता निभाने की चाह में हूँ, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं उससे बात करता हूँ या फिर ज़रा हंस कर उसे देख लेता हूँ तो तुमने ये मतलब निकाल लिया? क्या तुम्हें मुझ पर इतना भी यकीन नहीं है? बेवकूफ़ लड़की, मैं मोहब्बत करता हूँ तुमसे, तुम्हारी जगह कोई और नहीं ले सकता, चाहे वो आसमान से उतरी हुई कोई हूर ही क्यों ना हो। जरनिश की बातों ने उसका दिल बुरी तरह से दुखाया था। उसे कभी भी नहीं लगा था कि जरनिश इस हवाले से इस तरह से उससे बात करेगी। सनान साई, ये सारी बातें मैं नहीं जानती, मुझे बस ये पता है कि वो लड़की आपके निकाह में है, और जहाँ निकाह हो वहाँ मोहब्बत होते देर नहीं लगती। मैं आपको मुस्कान के साथ ताल्लुक़ बनाने से कभी नहीं रोकूंगी, क्योंकि वो भी आप पर उतना ही हक रखती है जितना कि मैं निकाह की अहमियत को बहुत अच्छी तरीके से समझती हूँ। अगर मैं आपकी ज़िंदगी में बीवी की हैसियत रखती हूँ तो वो भी आपकी बीवी ही है, और मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से किसी को हक तलफी हो या किसी के हुकूक मारे जाए। अपने आंसू रोकती वो उसके करीब से उठकर कमरे से बाहर निकल गई थी, जबकि उसकी बातों को सुनने के बाद वो परेशानी से अपना सर थाम कर रह गया था। उसे हरगिज़ अंदाज़ा नहीं था कि मुस्कान के साथ ज़रा सा हंस बोलकर बात करने से बात यहाँ तक आ पहुँचेगी। धर्मशाही पार्सल आया है आपके लिए। नौकर ने कमरे में कदम रखते हुए एक छोटा सा डिब्बा उसकी जानिब बढ़ाया था, जबकि दर जो अभी उसके लिए खाना ला रही थी पार्सल को देखकर कुछ एक्साइटेड हुई। वाह धर्मशाही, लगता है आपको किसी ने गिफ्ट भेजा है, खोलिए ना इसे, पता चले कि इसमें है क्या। इससे पहले कि दारम उसे खोलता, दर एक्साइटेड सी उसे उठा चुकी थी। कुछ नहीं है, इसे यहीं रहने दो, तुम खाना दो, मुझे भूख लगी है। वो उसका ध्यान पार्सल से हटाते हुए उसके हाथ से पार्सल लेता एक तरफ फेंक चुका था, क्योंकि बिल्कुल वैसा ही था जैसा डिब्बा उससे मर्दान खान ने 2 दिन पहले उसके ऑफिस में भेजा था। वो नहीं चाहता था कि दर को कुछ भी पता चले, और मर्दान खान की धमकी के हिसाब से वो दर को जहनी टॉर्चर करना चाहता था। यकीनन वो उसे नुकसान पहुंचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। मुमकिन था कि ये पार्सल उसने ही भेजा हो, और अगर इस पार्सल में उस तरह का कुछ भी हुआ जो वो पहले उसे भेज चुका था तो दर की हालत ख़राब हो सकती थी, और वो इस तरह का कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था। उसके पार्सल पीछे रख देने पर दर ने खफा नज़रों से उसे देखा। उसे गिफ्ट लेने और देने का शौक था, और उसे यही लगा था कि दारम के लिए कोई गिफ्ट आया है जिसे खोलने के लिए वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड लग रही थी। लेकिन दारम ने उसे ऐसा नहीं करने दिया था। लेकिन कौन सा उसने बाज आना था। उसकी नज़रों का मरकज़ इस वक्त वो पार्सल ही बना हुआ था, जिसके अंदर मौजूद चीज़ देखने के लिए वो काफ़ी ज़्यादा बेताब थी। हुसैनान के पास छत पर गया हुआ था। दर जब वापस उसकी तलाश में कमरे में आई तो वही गिफ्ट कमरे में था जो दारम को थोड़ी देर पहले आया था, जिसे देखने के लिए बहुत ज़्यादा मुतजस्सिस थी। वो जानना चाहती थी कि आखिर दारम साई को किसने गिफ्ट भेजा है और गिफ्ट में क्या है। गिफ्ट की पैकिंग तो काफ़ी बोरिंग थी। यकीनन दारम साई जैसे ही किसी बोरिंग बंदे ने भेजा होगा, क्योंकि गिफ्ट के मामले में वो काफ़ी बोरिंग था।
وہ اسے کتنی بار کہہ چکی تھی کہ آپ مجھے کوئی اچھا سا گفٹ دے، جس پر وہ کہتا تھا چلو جو کچھ چاہیے لے لو۔ وہ اسے کچھ بھی سرپرائز نہیں دیتا تھا جسے دیکھ کر وہ خوش ہو جاتی۔ اس کی بس ایک ہی بات اسے بری لگتی تھی، اس کی ہر خواہش کو پورا کرنے کے لیے ہمیشہ تیار رہتا تھا، لیکن خود سے اسے کوئی تحفہ دینے کا خیال اسے کبھی نہیں آیا تھا۔ آخرکار اتنی تلاش کے بعد اسے وہ باکس الماری کے اوپر رکھا ہوا نظر آ ہی گیا تھا۔ ہائے دارم سائی، آپ کو یہ تحفہ کسی لڑکی نے تو نہیں بھیجا جو آپ مجھ سے چھپا رہے ہیں؟ اگر ایسا ہوا تو میں اس دوشیزہ کو سڑکوں پر گھسیٹوں گی۔ وہ بھی بالوں سے پکڑ کر وہ الماری کے اوپر سے تحفے کو کھینچ کر نیچے اتارتے بیڈ پر واپس آ گئی تھی۔ نہیں، ایسا تحفہ کوئی دوشیزہ نہیں بھیج سکتی، یہ تو شکل سے ہی کسی آدمی کی کارستانی لگ رہی ہے۔ یہ کوئی آدمی ہی ہو سکتا ہے۔ وہ بھی دارم سائی جیسا گفٹ کھولتے ہوئے خود ہی بڑبڑا رہی تھی جب اچانک اس کے ہاتھ سے کسی نے گفٹ چھین لیا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری پرسنل چیزوں کو ہاتھ لگانے کی؟ کیا تمہیں سمجھ میں نہیں آیا؟ اگر میں تمہیں نہیں دکھانا چاہتا تو مطلب یہ تمہارے کسی کام کا نہیں ہے، اس نے غصے سے دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ دھرم سائی، کیا ہو گیا ہے؟ آپ اتنا غصہ کیوں ہو رہے ہیں؟ آپ کی کیا میری چیز الگ تھوڑی ہے؟ آپ کی میری چیزیں الگ تھوڑی ہے، میں کوئی غیر نہیں، آپ کی بیوی ہوں اور آپ کی ہر چیز پر میرا بھی اتنا ہی حق ہے۔ اگر میں اسے دیکھ لوں گی تو کیا ہو جائے گا؟ اس کے انداز پر اسے بہت غصہ آیا تھا۔ کچھ ہوگا یا نہیں میں نہیں جانتا، لیکن آئندہ میری کسی بھی پرسنل چیز کو ہاتھ لگانے سے پہلے 1000 بار سوچنا۔ جن چیزوں سے تمہارا کوئی لینا دینا نہیں ہے ان سے دور رہو تو بہتر ہوگا۔ آئندہ میری کام کی کسی چیز کو ہاتھ مت لگانا، یاد رکھنا، ورنہ میں بہت برے طریقے سے پیش آؤں گا۔ اس کا لہجہ بے لچک تھا، اس کے انداز پر درد کو غصے کے ساتھ ساتھ رونا بھی آ رہا تھا۔ وہ کہاں عادی تھی دارم کے ایسے لہجے کی؟ رکھے اپنے پاس، مجھے بھی نہیں دیکھنا۔ وہ آنسو بہاتی پیر پٹکتی کمرے سے نکل گئی تھی اور اس کی آنسو کو دیکھ کر دارم کو بھی اپنے لب و لہجے کی بدصورتی کا احساس ہو گیا تھا۔ ساحر سائی، مجھے کبھی نہیں لگا تھا کہ آپ اتنے ظالم انسان ہوں گے۔ آپ مجھے سونے کیوں نہیں دیتے؟ آخر میری نیند کے ساتھ آپ کی کیا دشمنی ہے؟ اس کے سینے پر سر رکھے وہ بے بسی سے اس کی باہوں میں قید تھی۔ جانا، ہم بدلہ بدلہ کھیل رہے ہیں، شاید تم بھول گئی۔ وہ مسکراہٹ ضبط کرتے ہوئے بولا۔ ساحر نے تو سچ مچ میں اس کی باتوں کو دل پر ہی لے لیا تھا۔ نہ تو اس کا یہ بدلہ بدلہ والا گیم ختم ہو رہا تھا اور نہ ہی اس کی جان بخشی جا رہی تھی۔ مجھے نہیں کھیلنا یہ بدلہ بدلہ والا کھیل، اب بس کر دے، غلطی ہو گئی، معاف کر دے۔ میری زبان سے غلطی سے نکل گیا تھا وہ لفظ جسے آپ نے اتنا سیریس لے لیا ہے۔ وہ بے حد عاجزی اور بے بسی سے بولی تھی۔ اسے دوپہر میں سونے کی عادت کبھی بھی نہیں تھی، نہ ہی اسے دن میں سونا پسند تھا، جبکہ ساحر کے ساتھ ایسا کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ اسے جب نیند آتی تھی وہ تو سو جاتا تھا، لیکن ساوش کو دوپہر میں نیند کبھی نہیں آتی تھی، جس کی وجہ سے وہ بری طرح سے پھنسی تھی۔ اور آج اس حوالے سے اس نے ساحر کے ساتھ ایک ڈیل کرنے کے بارے میں بھی سوچا تھا۔ چلیں یہ ساری باتیں ہم بعد میں کر لیں گے، پہلے میں آپ کے ساتھ ایک ڈیل کرنا چاہتی ہوں جو یقیناً آپ کو بہت زیادہ پسند آئے گی۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے بولی تھی۔ پچھلے کچھ دنوں سے نیند کے لیے تو وہ ترس ہی گئی تھی۔ ایک وقت تھا جب وہ آرام سے اپنی نیند پوری کیا کرتی تھی۔ یہ تب کی بات تھی جب وہ غیر شادی شدہ ہوا کرتی تھی۔ چلو بتاؤ کہ کیا ڈیل ہے تمہاری؟ وہ بھی اس کی نئی منصوبہ بندی کے بارے میں سوچ کر لطف اندوز ہوتا اس سے سوال کرنے لگا۔ یقیناً اس نے اب کچھ اور الٹا سیدھا سوچ رکھا ہوگا۔ ڈیل یہ ہے کہ ہم نا اپنی ٹائمنگ چینج کر دیتے ہیں، یعنی کہ اب سے میری ٹائمنگ رات والی ٹائمنگ ہوگی اور آپ کی ٹائمنگ دوپہر والی۔ مطلب آپ دن میں جو بھی چاہے کر سکتے ہیں، لیکن رات کو میں ہوگی اس میں، میں سو بھی سکتی ہوں۔ رات تو میری ہوگی اس میں، میں سو بھی سکتی ہوں، کہیں جا بھی سکتی ہوں اور جو چاہے کر سکتی ہوں۔ اس نے اپنی بات مکمل کی تھی اور اب ساحر کے چہرے کے ایکسپریشنز دیکھ رہی تھی، جہاں پر اسے کسی قسم کا بدلاؤ محسوس نہیں ہوا تھا۔ اس سے مجھے کیا حاصل ہوگا؟ وہ اسے دیکھ کر سوال کرنے لگا۔ کچھ بھی نہیں حاصل کیا ہوگا، ہم بس ٹائمنگ چینج کر رہے ہیں۔ میں کون سا کچھ بہت زیادہ مانگ رہی ہوں؟ اسے اپنی بات بہت نارمل سی لگی تھی، لیکن ساحر تو سچ میں ڈیل پر ہی آ گیا تھا۔ تم نے ڈیل کی بات کی تھی اور یہ کوئی ڈیل تو نہ ہوئی، اور ٹائمنگ سے تمہیں مسئلہ ہے، مجھے تو نہیں۔ میں تو اپنے ٹائم سے بہت خوش ہوں اور مطمئن ہوں، رات کا ٹائم میرے لیے بالکل ٹھیک ہے، اور اگر تمہارے لیے ٹھیک نہیں ہے تو تمہیں ٹائمنگ چینج کرنے کے لیے مجھے کچھ دینا ہوگا۔ تم ڈیل کی بات کر رہی تھی، یہ ڈیل تو نہ ہوئی، آپ میرے ساتھ سودا بازی کریں گے؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے دکھ سے بولی تھی۔ مطلب وہ تو صرف ڈرامہ کر رہی تھی ڈیل کا، اور وہ سچ
سچ مچ میں ڈیل پر آ گیا تھا۔ شروعات تم نے کی تھی، میں نے نہیں، وہ بالکل سکون سے بولا تھا۔ ٹھیک ہے، کیا چاہیے آپ کو؟ اپنی نیند کی مزید قربانی کا سوچتے ہوئے اس نے آہستہ سے پوچھ ہی لیا تھا کہ آخر وہ کیا چاہتا ہے۔ فی الحال تو میں سکون چاہتا ہوں، اور میرا سکون اس وقت میری باہوں میں ہے۔ یہ ساری فضول باتیں ہم تمہاری ٹائمنگ میں کریں گے۔ اس لمحے میں کھینچ کر اپنے قریب کرتے ہوئے وہ اس کے لبوں پر اپنے لبوں کی قید جماتا اسے فضول بولنے سے روک چکا تھا، جبکہ وہ اب اپنا وقت آنے کا انتظار کرنے کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ وہ کمرے میں آیا تو کافی خفا خفا سا لگ رہا تھا۔ زرنش نے ایک نظر اسے دیکھا، وہ خود بھی تو اس سے ناراض تھی۔ تمہیں خیال نہیں ہے تمہارا شوہر ناراض ہے اور تمہیں اسے منانا چاہیے؟ اس کے احساس دلانے پر زرنش نے ایک نظر اسے دیکھا۔ سنان سائی، میں نہ تو اس وقت مذاق کر رہی تھی اور نہ ہی میں اس وقت مذاق کے موڈ میں ہوں۔ جو مجھے نظر آیا میں نے بتا دیا، اور دوسری بات، ہمارے گھر میں بھی کوئی بھی بے وقوف نہیں ہے، سب کو نظر آ رہا ہے۔ میں نہیں جانتی کہ مسکان کے حوالے سے آپ کے دماغ میں کیا چل رہا ہے، لیکن جب تک وہ لڑکی اس گھر میں رہے گی مجھے سکون نہیں آئے گا۔ میرے سامنے آپ کا اور مسکان کا رشتہ ایک سوالیہ نشان بنتا جا رہا ہے۔ اگر آپ اس کے ساتھ اس رشتے کو نبھانے میں سیریس ہے تو خدا کے لیے مجھے ابھی سے بتا دے، تاکہ میں اپنے ذہن کو اس چیز کے لیے تیار کر لوں، اور اگر نہیں تو خدا کے لیے اسے بھیجے یہاں سے، میری زندگی کا عذاب بن گئی ہے وہ اس کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے بولی تھی۔ پچھلے کچھ دنوں سے سنان دارم سائی کے کام میں اس حد تک مصروف ہو گیا تھا کہ اس نے یہ جاننے کی کوشش ہی نہیں کی کہ مسکان کا جو وجود زرنش کے لیے کیا حیثیت رکھتا ہے۔ لیکن اب اسے اپنی غلطی کا احساس ہو رہا تھا۔ اس نے خود ہی مسکان کو اہمیت دینا شروع کر دی تھی، کیونکہ اسے مسکان کے ساتھ کام کرنا کافی اچھا لگ رہا تھا۔ وہ کافی بہادر لڑکی تھی، اسے سچ میں مسکان کی ہمت نے بہت متاثر کیا تھا۔ لیکن جو کچھ زرنش سوچ رہی تھی ویسا تو کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ تو یہ بھی نہیں جانتی تھی کہ جس نکاح کے بندھن کی مضبوطی کا وہ ذکر کر رہی تھی، ایسا کوئی بندھن دونوں میں موجود ہی نہیں تھا۔ یہ سب کچھ تو صرف دارم سائی کے کہنے پر ہی ہو رہا تھا اور جلدی ختم بھی ہونے والا تھا، لیکن اس نے زرنش سے اس حوالے سے بات کرنا ہی چھوڑ دیا تھا۔ یہ بھی سچ ہے، آج کل وہ مسکان کو گھر میں بھی مخاطب کر ہی لیتا تھا۔ اس کے ساتھ سب کے سامنے بات کرتے ہوئے بھی اسے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا تھا۔ یقیناً وہ اس کہانی کو فراموش کر چکا تھا جو بنا کر وہ مسکان کو اس گھر میں لایا تھا، اور یہ اس کی بہت بڑی غلطی تھی۔ اسے ہرگز اندازہ نہیں تھا کہ اس کی لاپرواہی کی وجہ سے اس کی ازدواجی زندگی پر برا اثر پڑے گا۔ زرنش کی حالت دیکھتے ہوئے وہ یہ بہت اچھے طریقے سے سمجھ گیا تھا کہ اس وقت زرنش بہت زیادہ ذہنی ٹینشن کا شکار تھی۔ وہ اس کے بچے کی ماں بننے والی تھی اور وہ اتنی لاپرواہی کا مظاہرہ کر رہا تھا۔ اسے ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اسے مسکان کو اہمیت نہیں دینی چاہیے تھی۔ مسکان سے یوں کھل کر باتیں کر لینے سے زرنش کی یہ حالت ہو گئی تھی۔ نہ جانے وہ کس دل سے کہہ رہی تھی کہ اگر وہ مسکان کے سامنے اس رشتے کو لے کر آگے بڑھنا چاہتا ہے تو اسے کوئی اعتراض نہیں، اسے منا لینا چاہتا تھا۔ اس کا دل تو کر رہا تھا کہ وہ اس کے سامنے ساری حقیقت کھول کر رکھ دے، اسے سب کچھ بتا دے، لیکن ابھی یہ سب ممکن نہیں تھا۔ اپنے موبائل پر آنے والے کال کو دیکھتے ہوئے وہ زرنش کو بعد میں بنانے کا ارادہ کرتا کمرے سے نکل گیا تھا، لیکن اس نے سوچ لیا تھا کہ اب وہ مزید زرنش کو خود سے بدگمان نہیں ہونے دے گا۔ بیٹا، اپنا بہت سارا خیال رکھنا، اور وہاں پہنچتے ہی مجھے فون کرنا، ہم تمہیں بہت یاد کریں گے۔ میں کوشش کروں گی کہ جتنا جلدی ہو سکے ادا سائی سے تمہاری رخصتی کی بات کر لوں۔ اللہ کرے کہ عارش سائی کا جو کام ادھورا ہے وہ پورا ہو جائے اور وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے، تو پھر میں تمہیں ہمیشہ کے لیے اپنے پاس لے آؤں گی۔ اسے اپنے سینے سے لگائے پھپھو سائی بے حد محبت سے سمجھا رہی تھی، جبکہ ان کی محبتوں کی وہ سچے دل سے قدردان تھی۔ اسے یہاں سے بہت محبت ملی تھی۔ ایک مہینہ پلک جھپکتے ہی گزر گیا تھا۔ عارف جو اتنے دنوں سے اس سے ناراض تھا، آج خود ہی اس سے ملنے کے لیے سب سے پہلے ایئرپورٹ پہنچ آیا تھا، اور اپنی ساری ناراضگی بھلا کر وہ کتنی ہی دیر سے اپنے گلے سے لگائے کھڑا تھا۔ دیکھیے، آپ جتنا جلدی ہو سکے واپس آ جائیے گا۔ مجھے اب آپ کو جاتے دیکھ کر بالکل اچھا نہیں لگ رہا۔ کتنے خوش تھے ہم لوگ آپ کو پا کر۔ آپ کو پتہ ہے ہماری کوئی بہن نہیں تھی تو ماما سائی کہا کرتی تھی کہ عارف سائی کی بیوی میری بہن ہوگی، اور اب آپ بھی جا رہی ہے۔ مجھے آپ کو بھیجنا بالکل اچھا نہیں لگ رہا۔
لیکن ماما سائی کہتی ہے کہ جب ہم آپ کو بھیجیں گے نہیں تو ہمیشہ کے لیے واپس کیسے لائیں گے، اور میں بھی چاہتا ہوں کہ آپ ہمیشہ کے لیے واپس آ جائیں، اسی لیے آپ کو جانے کی اجازت دے رہا ہوں، اور پلیز اب ہمیں زیادہ انتظار مت کروائیے گا۔ وہ اسے اپنے سینے سے لگائے بول رہا تھا، جبکہ ثنا اپنا یہ چھوٹا سا بھائی پا کر جہاں بہت خوش تھی وہیں ان سے دور جانے کا دکھ بھی تھا۔ بس بس، اب میری بیگم کو زیادہ رلانے کی ضرورت نہیں ہے، سمجھے، بس کرو، ہو گیا، ملنا ملانا اتنا ہی کافی ہے۔ وہ اسے سمجھاتے ہوئے ثنا سے الگ کرنے لگا۔ آپ جلتے ہیں ہم دونوں کی محبت سے ثنا بھابھی، آپ سے پیار نہیں کرتی نا، اس لیے، اس نے جتلاتے ہوئے کہا۔ چپ کرو لمبو، وہ مجھ سے بہت زیادہ محبت کرتی ہے، تم سے تو کہیں زیادہ۔ یہ الگ بات ہے، ثنا مجھ سے جتنی محبت کرتی ہے وہ تم لوگوں کے سامنے بتا نہیں سکتی، کیونکہ وہ ایک مشرقی لڑکی ہے، اور مشرقی لڑکیاں سب کے سامنے شوہروں سے اپنی محبت کا اظہار نہیں کرتی، لیکن بھائیوں سے کر دیتی ہے۔ اس لیے زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تم میرے پیار کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اسے دیکھتے ہوئے وہ پورے یقین سے بولا تھا۔ جبکہ ثنا عارش سے نظریں بچاتی ہوئی پھپھو سائی سے ملنے لگی تھی، وہ بھی اسے ڈھیر ساری دعائیں دیتے ہوئے رخصت کر رہے تھے، اس وعدے کے ساتھ کہ وہ جلد ہی اسے واپس لے آئیں گے، کیونکہ اس کے ہاتھ کی چائے بنا اب ان کا گزارا نہیں تھا، اور یہ ساری باتیں بار بار عارش کو سنانے کے لیے ہی کی جا رہی تھی، لیکن وہ اپنے مقصد کے بارے میں ان میں سے کسی کو کچھ نہیں بتا سکتا تھا، اسی لیے فی الحال ان سب کو انتظار کی سولی پر لٹکنا تھا، کیونکہ خود عارش کے لیے بھی بہت زیادہ مشکل تھا۔ وہ کمرے میں آئی تو دارم کو بیڈ پر بیٹھے ہوئے پایا، اپنا آرام دہ لباس چینج کر کے وہ خاموشی سے بیڈ پر آ کر لیٹ گئی، بنا اس سے مخاطب کیے وہ اپنی ناراضگی کا اظہار کر رہی تھی۔ دارم نے اس کی پشت کو دیکھا، وہ کبھی بھی اس کی طرف سے کروٹ لے کر نہیں سوتی تھی، اور اسے یقین تھا وہ سو ہرگز نہیں رہی۔ اس نے بھی شام میں اس کے ساتھ کافی زیادہ بدسلوکی کر دی تھی، جس کا اسے احساس تھا، اور اس ناراضگی کو بڑھانا ہرگز نہیں چاہتا تھا، اسی لیے اسے دیکھتے ہوئے مخاطب کرنے کا سوچا۔ در ناراض ہو گیا مجھ سے؟ ابھی تک کافی دیر سے اسے یوں ہی بیڈ پر خاموش لیٹے دیکھ کر وہ اس سے پوچھنے لگا۔ میں کسی سے ناراض نہیں ہوں، اور نہ ہی میرا اس وقت کسی کے منہ لگنے کا دل کر رہا ہے، اس لیے بہتر ہوگا کہ مجھ سے بات نہ کرے۔ وہ چہرہ پھیرے ہوئے بولی تھی۔ اس کی ناراضگی پر دارم کا دل بے چین ہونے لگا تھا۔ دراصل میں وہ میرے کام کے ریلیٹڈ پارسل تھا، کسی نے مجھے کچھ کاغذات بھجوائے تھے، اس میں ایسا کچھ نہیں تھا جو تمہارا دیکھنا ضروری ہوتا۔ اسے سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن در کچھ بھی سمجھنا نہیں چاہتی تھی۔ اگر وہ اتنا غیر ضروری تھا، اسے دکھانے میں کیا مسئلہ تھا؟ وہ اسے دیکھا بھی تو کیسا دکھا بھی تو سکتا تھا، اس طرح ڈانٹنے کی کیا ضرورت تھی؟ ٹھیک ہے، مان لیا میں نے کہ وہ آپ کی کام کی کوئی ضروری چیز تھی، لیکن پھر بھی اگر آپ مجھے وہ دکھا دیتے تو کوئی قیامت تو نہیں آ جاتی۔ ایسا بھی کیا پردہ، اگر اتنی غیر ضروری چیز تھی تو مجھے دکھا بھی تو سکتے تھے نا، وہ دکھ سے بولی۔ لیکن دارم سے اسے کیا سمجھاتا کہ اگر اس پارسل کو کھول کر دیکھ لیتی تو یقیناً اس وقت اس سے لڑنے کی حالت میں ہرگز نہیں ہوتی۔ در میں تمہارا دھیان ایسی فضول چیزوں پر نہیں چاہتا جن چیزوں سے تمہارا کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے، ان پر اپنا وقت کیوں برباد کرنا، اور ویسے بھی وہ کچھ پریشانی کی چیزیں تھیں، اور میں اس وقت تمہیں کسی طرح کی کوئی پریشانی ٹینشن میں نہیں دیکھنا چاہتا۔ گاؤں میں کوئی زمینوں کا مسئلہ ہو گیا تھا، کسی بڑے آدمی نے غریب مزدور کا حق مار لیا تھا، اس طرح کی چیزیں تمہیں دکھا کر میں تمہارے اور اپنے بچے کی صحت پر رسک نہیں لے سکتا۔ پہلے ہی ڈاکٹر نے تمہیں ٹینشن سے دور رکھنے کے لیے کہا ہوا ہے، پھر ایسے میں تمہیں یہ ساری چیزیں دکھا کر اپنے بچے اور تمہاری صحت کے لیے کمپرومائز نہیں کر سکتا۔ اتنی سی بات تمہیں سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، اس لیے غصہ ہو گیا میں۔ در کو مطمئن کرنے کے لیے اس نے صبح زمینوں پر ہوئی کہانی اسے سنا دی۔ جو بھی ہوا میں اس کے لیے سوری بول رہا ہوں، اب بس دفع کرو اسے، اتنا ضروری نہیں تھا جو تمہیں دکھانا پڑتا۔ میں نے مسئلہ حل کر دیا ہے، اب سب کچھ نارمل ہو چکا ہے، تو پلیز اب تم بھی اپنی ناراضگی دور کر دو۔ اس کا ہاتھ تھامتا ہوا وہ اس سے سمجھانے لگا، جبکہ در کو احساس ہو گیا تھا وہ اسے پریشانیوں سے دور رکھنا چاہتا تھا، اسی لیے تو نہیں دکھا رہا تھا، لیکن اگر وہ اسے یا اس طرح کی کوئی بھی چیز دیکھتی تو اس کے بارے میں ضرور سوچتی، اور پھر کون سی چیز اس کے دماغ پر حاوی ہو جاتی وہ خود بھی نہیں جانتی تھی۔ ڈاکٹر نے کہا تھا اس کنڈیشن میں ذرا سی بات کو بھی ذہن قبول نہیں کر پاتا۔ آئی ایم سوری دارم صاحب، مجھے لگتا ہے میں کچھ زیادہ ہی اوور ہو گئی، میرا دماغ خراب ہو گیا تھا، بس کسی چیز کے پیچھے لگ جاؤں تو لگ ہی جاتی ہوں، پتہ نہیں کیوں میں اس پارسل کے پیچھے لگ گئی تھی۔
مجھے لگا کہ آپ کے لیے کسی نے تحفہ بھیجا ہے اور مجھے نہ گفٹ دینے اور لینے کا بہت شوق ہے۔ آپ نے تو کبھی مجھے گفٹ نہیں دیا۔ جب بھی شاپنگ پر لے کر جاتے ہیں کہتے ہیں جو چیز پسند ہے خود ہی لے لو۔ کبھی آپ کو احساس ہی نہیں ہوا کہ آپ کو مجھے کوئی سرپرائز گفٹ بھی دینا چاہیے۔ اب وہ اپنی ناراضگی ختم کرتی اپنی لائن پر واپس آ گئی تھی، جبکہ اس کی باتیں سنتے ہوئے دارم مسکرا کر اسے اپنے سینے سے لگا چکا تھا، اور اب اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ در کو کوئی سرپرائز دینے کی کوشش ضرور کرے گا، کیونکہ اب وہ اس کا یہ شکوہ دور کرنا چاہتا تھا۔ کیا ہوا سنان سائی، آج تو آپ کا موڈ کچھ زیادہ ہی خراب لگ رہا ہے؟ اسے چھت پر آتا دیکھ کر مسکان اس کے پیچھے پیچھے چھت پر آ پہنچی تھی، اور اسے اپنے پیچھے چھت پر دیکھ کر سنان نے غصے سے بھرپور نگاہ اس پر ڈالی تھی، جس پر وہ ذرا سا حیران ہوئی، پھر کندھے اچکاتے ہوئے اس کے پاس آ رکی، اور اب وہ بڑے مزے سے اسے اس کے خراب موڈ کی وجہ پوچھ رہی تھی۔ یقیناً اس وقت مسکان اور وہ واحد انسان تھی جس کی شکل وہ ہرگز نہیں دیکھنا چاہتا تھا، لیکن مجبوری تھی، اسے ہرگز اندازہ نہیں تھا کہ اس سے نرمی سے بات کرنے کا مطلب یہ نکلے گا۔ مسکان، جاؤ یہاں سے، اس وقت میں بالکل تم سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتا، اور نہ ہی تمہاری شکل دیکھنا چاہتا ہوں۔ میری زندگی میں جو کچھ بھی خراب ہو رہا ہے نا، سب تمہاری وجہ سے ہو رہا ہے، پلیز جاؤ یہاں سے، وہ لحاظ کیے بنا اس سے بولا تھا، جب اس کی اس بات پر وہ حیرت کی تصویر بنی اسے گھور رہی تھی۔ اوہ ہیلو، مجھے بھی کوئی شوق نہیں ہے تمہارے منہ لگنے کا، اور میری وجہ سے کیوں خراب ہو رہی ہے تمہاری زندگی؟ عجیب مخلوق ہو تم بھی، تمہاری تو مجھے سمجھ نہیں آتی۔ جب میرا تم سے بات کرنے کا دل نہیں کرتا تب تم اتنے اچھے بن کر سامنے آ جاتے ہو، اور جب تمہیں ذرا سی اہمیت دے دی جائے تو آگے سے تمہارے نخرے ختم نہیں ہوتے۔ میں بھی کوئی مری نہیں جا رہی تم سے بات کرنے کے لیے، سمجھے؟ تم بھاڑ میں جاؤ میری طرف سے۔ میرا ہی دماغ خراب تھا کہ جو تمہاری لٹکی ہوئی شکل دیکھ کر تمہارے پیچھے یہاں تک آ گئی، وہ بھی لحاظ کیے بنا بولی تھی۔ مسکان، میں پہلے ہی بہت زیادہ پریشان ہوں، اور تمہاری باتیں مجھے مزید پریشان کر رہی ہے۔ تم جانتی بھی ہو کیا ہوا ہے؟ تمہاری وجہ سے زرنش اور گھر والوں نے نیا پنگا ڈال دیا ہے یہاں پر۔ میری بیوی میری تم سے شادی کو ماننے کے لیے تیار ہو گئی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ اگر میں تمہارے ساتھ کسی طرح کا کوئی تعلق رکھنا چاہتا ہوں تو اسے کوئی اعتراض نہیں، کیونکہ تم میری بیوی ہو، اور اس بیچاری کو ایسا لگتا ہے کہ تم مجھ پر وہی سارے حق رکھتی ہو جو وہ رکھتی ہے، صرف اس لیے کیونکہ میں تم سے ہنس کر بات کرتا ہوں۔ اور یہ بات زرنش کے علاوہ تمام گھر والوں کی نظر میں بھی ہے۔ سب لوگ اس معاملے میں مجھ سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ وہ بے بسی سے اسے اپنی بات سمجھانے لگا تھا، جبکہ اس کی مکمل بات سن کر مسکان کے قہقہے بلند سے بلند تر ہوتے جا رہے تھے۔ وہ ہنس ہنس کر پاگل ہو رہی تھی۔ اس کی حالت دیکھ کر اسے بہت ہی مزہ آنے لگا تھا۔ مطلب وہ اتنی بڑی مصیبت میں اس کی وجہ سے پھنسا ہوا تھا، یہاں تک کہ زرنش بھی مسکان کو لے کر اس پر شک کرنے لگی تھی، اور یہ ساری باتیں اسے مزہ دے رہی تھی۔ اتنے ٹائم سے جب وہ سب کو یقین دلانے کی کوشش کر رہے تھے تب تو کوئی یقین کر نہیں رہا تھا، اور اب جب وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو کر یہاں سے جانے والی تھی تو سب کو اس پر اور سنان پر شک ہونے لگا تھا۔ اس کے اس طرح سے قہقہا لگانے پر سنان نے اسے غصے سے گھورا تھا، لیکن وہ تو اپنے ہی کام میں مصروف تھی۔ او مجنوں، اس طرح رونے جیسی شکل بنا کر مت دیکھو یار، کچھ کرتی ہوں حل، وہ اسے ریلیکس کرنے کی طرح بولی۔ اٹھے ساحر سائی، مجھے باہر لے کر چلے، بس بہت ہو گیا۔ وہ صبح اس کے سر پر سوار تھی، ابھی اذان ہونے میں ہوئے مشکل سے 30 منٹ گزرے ہوں گے۔ کیا ہو گیا ہے لومڑی، کیوں صبح میرا سر کھا رہی ہو؟ وہ تھوڑی دیر پہلے ہی سویا تھا، اسی لیے اس وجہ سے اپنی نیند میں ڈسٹربنس اسے بالکل بھی پسند نہیں آ رہی تھی۔ باہر روشنی ہو چکی ہے، اور اتنا ہی کافی ہے۔ کتنا سوئیں گے؟ ساری رات سونے کے لیے ہی ہوتی ہے جو آپ اپنے فضول کاموں میں برباد کر دیتے ہیں، میرا دن خراب کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اٹھے اور چلے جلدی سے میرے ساتھ، میرا گھومنے پھرنے کو دل کر رہا ہے۔ وہ بڑے مزے سے اس کے سر پر کھڑی اسے جگانے کی کوشش کر رہی تھی۔ ڈارلنگ، میری نیند خراب کرنے کے بارے میں سوچنا بھی مت، ورنہ تم اپنے انجام سے اچھی طرح سے واقف ہو۔ تم جانتی ہو میں بعد میں تمہارا کیا حال کروں گا، اسی لیے بہتر ہے کہ باز آ جاؤ، تم بھی سو جاؤ، پھر میں بعد میں تھوڑی نیند کے لیے تمہیں ترستے
देखना मुझे पसंद नहीं है। शाबाश, यहाँ आओ, मेरे पास इधर आकर सो जाओ। वो दोनों हाथों को ऊपर करता उसे बच्चे की तरह पुचकारते हुए बुला रहा था। उसकी हरकत जाविश को हरगिज़ पसंद नहीं आई थी, इसीलिए तो साइड टेबल पर रखा ठंडे पानी का गिलास उठाकर उसके ऊपर उंडेल दिया था। सारी रात अपनी मनमानियाँ करता था और सुबह होते ही बड़े मज़े से सो जाता था। और फिर जब वो जगाती थी तो इतने नखरे करता था, ऊपर से धमकियाँ भी देता था। इसीलिए तो आज गुस्से में उसने वो काम कर दिया था जो उसने कभी सोचा भी नहीं था। लेकिन अब साहिर के चेहरे के एक्सप्रेशंस देखकर उसे एहसास हो गया था कि वो बहुत बड़ी गलती कर चुकी है। उसे समझ में नहीं आता था कि उसके साथ ही ऐसा क्यों होता था। आखिर ये सारी हरकतें कैसे कर लेती थी। उसके हाथ पैर चलते कैसे थे। ऐसे कामों की तरफ उसने साहिर के चेहरे को देखा जो अपने चेहरे से पानी साफ करता उठकर बैठकर उसे घूर रहा था, जबकि दूसरी नज़र उसने ग्लास पर डाली थी। क्या उसने सच में पानी से भरा ग्लास उठाकर उसके चेहरे पर उंडेल दिया था। उसे खुद ही अपने काम पर यकीन ना आया, लेकिन वो ऐसा कर चुकी थी। लेकिन अगर फिर भी शक की कोई गुंजाइश नज़र आ रही थी तो वो कौन सा उससे दूर बैठा था, सामने ही तो था। अगर उसे घूर कर उसे उसकी गलती का एहसास बहुत अच्छे से दिला रहा था। साहिर साई, मैंने जानबूझकर नहीं किया। पता नहीं कैसे मेरे हाथ अपने आप चलने लगते हैं। इस ज़बान के साथ साथ मेरे हाथ भी डायरेक्ट काम करने लग जाते हैं। जो काम नहीं करना चाहिए वही करने लगे हैं। मैंने जानबूझकर नहीं किया। मेरा ऐसा कुछ करने का इरादा भी नहीं था। तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई ऐसी हरकत करने की। वो हवा में अपने हाथों को उठाए हुए हाथों को डांटते हुए बोली, जबकि साहिर को उठते देखकर फौरन भागते हुए वॉशरूम में बंद हुई थी। जबकि बाहर से साहिर गुस्से से दरवाज़ा खटखटा रहा था। उसे यकीन था वो थोड़ी देर में दरवाज़ा तोड़कर अंदर आ जाएगा और फिर से उसके साथ बदला बदला खेलेगा। अगर तुम्हें डर लग रहा है इश्क साई, तो तुम मेरा हाथ थाम सकती हो, बल्कि मेरे सीने में सर भी छुपा सकती हो। मुझे कोई एतराज़ नहीं है, बल्कि मैं तो बहुत खुशी से तुम्हें खुद में समेट लूँगा। बस तुम्हें एक मौका तो दो। वैसे तुम डरती तो होगी ना, सारी लड़कियां डरती है फ्लाइट से। वो उसके कान में गुनगुनाते हुए बोल रहा था, जबकि सना जो बड़े मज़े से अपना सफ़र एंजॉय कर रही थी मुस्कुराकर उसे देखने लगी। नहीं, आप गलत सोच रहे हैं आरिश साई, मुझे हरगिज़ डर नहीं लगता। और जहाज़ में बैठकर डरने वाली कौन सी बात है। मुझे तो समझ में नहीं आता। और ये लड़कियां जहाज़ में बैठकर चीखती चिल्लाती क्यों है, उनकी भी समझ में नहीं आती। पता नहीं क्यों इतना ड्रामा करती है, जबकि पता है कि वो अकेली नहीं है, और भी लोग हैं। अगर वो मर गई तो उनके साथ और भी बहुत सारे लोग मरेंगे। तो फजूल में इतना चीख चिल्ला कर अपना और अब बाकी मुसाफिरों का सफ़र ख़राब क्यों करती है। सना उसे देखते हुए बड़े मज़े से तबसरा करने लगी, जबकि उसकी बातें उसके लिए काफ़ी ज़्यादा बोरिंग थी। वो तो कुछ और ही समझे हुए था, बल्कि वो उससे किसी और चीज़ की उम्मीद करता था। लेकिन उसकी बातें सुनकर वो काफ़ी बदमज़ा हुआ था। वो कुछ और बोलना ही चाहता था कि जब अचानक जहाज़ को झटका लगा और अगले ही लम्हे वो उसके सीने से आ लगी थी। यह अल्लाह पाक रहम, ये क्या हुआ। वो वाकई खौफज़दा हो गई थी। उसे डर नहीं लगता था, ये सच था, लेकिन इस तरह के झटके की उम्मीद तो उसे भी हरगिज़ नहीं थी। और उसके अचानक सीने से लगने पर अपने धड़कते दिल को संभालता उसकी गर्दन उसके गिर्द अपनी बाहों का हिस्सा तंग कर गया था। उसकी सरगोशी नुमा आवाज़ पर होश की दुनिया में वापस आया था। क्या हुआ इश्क साई, तुम्हें तो चीखने चिल्लाने वाली लड़कियां बेवकूफ़ लगती थी, और अब तुम खुद चिल्लाते हुए मेरे सीने से लगी हो। इरादा क्या है। तुम्हें सच में डर लग रहा है, या मेरे करीब आने के बहाने तलाश कर रही हो। वो बड़े मज़े से उससे सवाल कर रहा था। अस्तगफिरुल्लाह, मैं क्यों आपके पास आने के बहाने तलाश करूँगी। आपने देखा नहीं क्या जहाज़ को कितना शदीद क्या जहाज़ आपने देखा नहीं क्या जहाज़ को कितना शदीद झटका लगा है। मुझे सच में खौफ महसूस हो रहा है, और तकरीबन सब लोग घबरा गए थे। मुझे डर नहीं लगता, ये बात सच है, लेकिन इस तरह के झटके से मैं वाकिफ़ नहीं हूँ। वो उसे दूर होते हुए बोली, लेकिन उसका हाथ उसके गिर्द मजबूत था। कुछ नहीं हुआ इश्क साई, बस मौसम की वजह से ऐसा अक्सर हो जाता है। तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, और ना ही मुझे दूर जाने की ज़रूरत है। मैंने भी तुम्हें अपनी बाहों में लेने के लिए शदीद किस्म की अल्लाह से दुआ की थी। मुझे तो लगता है कि अल्लाह ने जल्दी से मेरी दुआ सुनकर मेरा काम आसान कर दिया है, और तुम्हें भी मुझसे दूर जाकर इस नेमत की बेकदरी करने की हरगिज़ ज़रूरत नहीं है। वो उसकी गिरबाहों का हिस्सार तंग किए हुए बोला तो सना एक नज़र उसे देख कर रह गई। क्या सच में उसकी दुआ में इतना असर था। न जाने क्या सोच कर उसने सोचा, और फिर मुस्कुरा कर आहिस्ता से उसके सीने में सर छुपा गई। वो खुद भी कौन सा उससे अलग होना चाहती थी।
اب اس کے آگے کی کہانی میں آپ کو اگلی قسط میں سناتی ہوں کہ آگے کیا ہوگا۔ یہ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہے ہیں، اگلی قسط میں پھر ملیں گے۔ تب تک کے لیے ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں اور اپنے کانٹیکٹس میں شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں۔ تو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔